إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر علم دین کے شائقین، ہمارا درس جو مسائل جنازہ سے متعلق تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها کے مسئلے نمبر 60 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم مسئلہ نمبر 61 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 61 اور اس سے آگے یہاں پر صلاۃ جنازہ با جماعت سے متعلق مسائل پر گفتگو کی گئی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے فرض صلاتوں کے لیے صلاۃ باجماعت ادائیگی واجب ہے، لازم ہے، اسی طرح سے صلاۃ جنازہ کے لیے بھی باجماعت ادائیگی فرض ہے۔ صلاۃ پنج وقتہ کے لیے لازم ہے کہ اسے باجماعت ادا کیا جائے، اسی طرح سے صلاۃ جنازہ کو بھی باجماعت ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ ہمیشہ باجماعت ادا کی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ کوئی بھی صلاۃ ہو، نفل ہو، فرض ہو، صلاۃ الجنازہ ہو، صلاۃ العید ہو، صلاۃ الاستخارہ ہو، صلاۃ الکسوف ہو، کوئی بھی صلاح ہو، اس کو ویسے ہی ادا کیا جائے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح صلاۃ ادا کرو جس طرح تم نے مجھے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ ایک اشکال ذکر کرتے ہیں، اور وہ اشکال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ صحابہ کرام نے باجماعت ادا نہیں کی۔ اگر صلاۃ جنازہ کو باجماعت پڑھنا ضروری ہے تو پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ باجماعت کیوں نہیں ادا کی؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص مسئلہ ہے اور اس کی تفصیلی وجہ اور اس کا سبب نہیں معلوم ہے، اس لیے ہم وہ عمل اور وہ سنت ترک نہیں کر سکتے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں مداومت فرمائی ہے، خصوصاً جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ کی تنہا ادائیگی سے متعلق جو احادیث آئی ہیں وہ صحیح کے درجے میں بھی نہیں ہیں، اور البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اس کی اتنی سندیں ہیں کہ وہ سب ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی بھر جو رہا اور جو صحابہ کرام کا یہ عمل ہوا، ان میں تطبیق کی کوئی صورت بنتی ہے تو ٹھیک، اور اگر تطبیق کی کوئی صورت نہیں بنتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ وہ زیادہ ثابت ہے اور وہ ہمارے لیے زیادہ ہدایت کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے شیخ کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کی صلاۃ جنازہ پڑھی جائے تو اسے باجماعت پڑھنا چاہیے، اور اگر کہیں ایسا ہو کہ کچھ لوگ تنہا کسی ایک شخص کی صلاۃ جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو فرض تو ساقط ہو جائے گا،
لیکن جماعت چھوڑنے کی بنا پر گنہگار ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم۔ امام نووی رحمہ اللہ اس تعلق سے اپنی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں کہ صلاۃ جنازہ کو تنہا ادا کرنا بلا اختلاف جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اسے باجماعت ادا کیا جائے، اور اس سلسلے میں صحیح میں مشہور احادیث ہیں اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ اس کے بعد میں مسئلہ نمبر 62، تو مسئلہ نمبر 61 یہ ہوا کہ صلاۃ جنازہ باجماعت فرض ہے۔ مسئلہ نمبر 62 یہ ہے کہ جماعت کے لیے کم سے کم 3 کی تعداد ہونی چاہیے۔ اگر 3 لوگ ہیں تو جماعت ہو جائے گی، اور اس سلسلے میں عبداللہ بن ابی طلحہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عمیر بن ابی طلحہ کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ بیٹے عمیر بن ابی طلحہ کی وفات ہو گئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ کو دعوت دی کہ آ کر کے ان کی صلاۃ جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان کے گھر میں ان کے صاحبزادے عمیر کی صلاۃ جنازہ پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ تو اس طرح سے 3 صف بنی، ایک میں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے ابو طلحہ، اور ان کے پیچھے ام سلیم۔ تو اس طرح سے مقتدیوں کی 2 صف اور ایک امام، تو اس طرح سے کل 2 مقتدی اور ایک امام مل کر 3 لوگ ہو گئے اور جماعت ہو گئی۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں وَلَمْ يَكُمْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ، ان کے ساتھ میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ انہی 3 لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنازہ ادا کی۔ یہ امام حاکم نے اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم اس کے بعد اس حدیث کی روایت کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیحین کی شیخین کی شرط کے مطابق ہے، اور اس میں یہ عجیب سنت بھی موجود ہے کہ عورتوں کی جانب سے صلاۃ جنازہ پڑھنے کے جائز ہونے کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ بچے کی ماں نے جنازہ کی صلاۃ پڑھی، بچے کے باپ نے صلاۃ جنازہ پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی۔ تو 3 ہی لوگ تھے، امام، وفات پائے ہوئے بچے کے والد، اور وفات پائے ہوئے بچے کی والدہ۔ تو یہ 3 لوگوں نے صلاۃ جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ایک حدیث کا مسئلہ امام علامہ البانی رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیحین کی شرط پر نہیں ہے، بلکہ صرف امام مسلم کی شرط پر ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی عمارہ ابن غزیہ ہیں جن کی احادیث کی تخریج امام بخاری نے تعلیقاً ہی کی ہے، اسی لیے لیکن حدیث اس کے باوجود صحیح ہے، اور امام حیثمی نے مجمع میں کہا ہے کہ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس میں صحیح کے راوی ہیں۔ اور اس حدیث کی ایک شاہد بھی موجود ہے جو انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد میں۔ بہرکیف تو یہ ہو گیا جنازے کا دوسرا مسئلہ کہ کم از کم 3 لوگ ہو جائیں، ایک امام اور 2 مقتدی، تو صلاۃ جنازہ کو باجماعت ادا کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 63 یہ ہے کہ جس قدر جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی اس قدر یہ میت کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ مفید چیز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون 100 کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ،
کہ اگر کسی وفات پائے ہوئے شخص پر مسلمانوں کی ایک جماعت صلاۃ جنازہ پڑھتی ہے، جن کی تعداد 100 تک اگر پہنچ جائے اور سب کے سب اس وفات پائے ہوئے مسلمان شخص کے لیے سفارش کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں الا غفر لہ، کہ اگر 100 لوگ کسی کی صلاۃ جنازہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ترمذی، بیہقی، طیالسی، احمد وغیرہ کی روایت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم، سنن نسائی، بیہقی، احمد کی میں انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ابن ماجہ میں آئی ہے۔ اور اگر اس حدیث میں ذکر آیا کہ اگر 100 لوگ ہوں جنازے میں، اور ظاہر بات ہے صلاۃ جنازہ یہ میت کے لیے دعا ہے، سفارش ہے، مغفرت کی دعا ہے، تو بخشش ہو جاتی ہے۔ اگر 100 سے کم بھی تعداد ہو تو بھی میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے والے مسلمان ہوں، ان کی توحید کے ساتھ شرک کی ملاوٹ نہ ہو، موحد ہوں، اگرچہ 100 سے کم ہوں۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ جب کوئی مسلمان آدمی وفات پاتا ہے اور اس کی جنازہ پر 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو 40 کی تعداد 100 سے کم ہوئی، اس کی جنازہ پر 40 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ موحد ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرنے والے نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرماتا ہے، اور اس طرح سے اس میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 64۔ مستحب یہ ہے کہ امام کے پیچھے 3 صفیں یا اس سے زیادہ بنائی جائیں، جنازے میں 3 صفیں یا اس سے زیادہ بنائی جائیں، یہ مستحب ہے۔ اور ایک صف میں اگر 2 آدمی ہوں کم سے کم تو اسے صف مان لیا جائے گا، 2 کم سے کم، اور زیادہ کی کوئی گنتی متعین نہیں ہے، زیادہ جتنے بھی ہوں، تو کسی صف کو صف ماننے کے لیے 2 کی تعداد ہونا کافی ہے، کم از کم 2 لوگ ہوں تو ایک صف ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے اگر 6 لوگ ہیں تو 3 صف بن جائے گی، پہلی صف میں 2 لوگ، دوسری صف میں 2 لوگ، اور تیسری صف میں 2 لوگ اور ایک امام، 7 لوگ اگر ہیں تو 3 صف ان کی بھی بنانی چاہیے۔ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں احادیث۔ پہلی حدیث ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صلاۃ جنازہ پڑھائی، اس میں 7 افراد تھے، 7 افراد تھے اس صلاۃ جنازہ میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 3 تقسیم فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 صفوں میں تقسیم کیا، 3 لوگوں کو پہلی صف میں رکھا، 2 لوگوں کو دوسری صف میں رکھا، اور 2 لوگوں کو تیسری اور آخری صف میں رکھا۔ تو اس طرح سے 3 2 5 2 7 لوگوں کی آپ نے 3 صف بنائی صلاۃ جنازہ کے لیے۔ اسے امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اور امام حیثمی مجمع میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ابن لہیہ ہیں اور ان کے بارے میں کلام ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں تک ابن لہیہ کی بات ہے
تو ان پر جو کلام ہے یہ حفظ و ضبط کی بنا پر ہے، نہ کہ ان کے عدل، عدالت اور ثقاحت پر کوئی کلام ہے، لہٰذا شواہد میں ان کی حدیث کو پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور یہاں بطور شاہد پیش کیا ہے، جو اگلی حدیث آ رہی ہے اس کے شاہد کے طور پر اسے پیش کیا ہے، اسی کو مستقل حجت کے طور پر پیش نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگلی حدیث کیا ہے؟ اگلی حدیث ہے مالک ابن حبیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کی وفات ہوتی ہے اور اس پر مسلمانوں کی 3 صف صلاۃ جنازہ پڑھتی ہے تو لازم ہو جاتا ہے، کیا لازم ہو جاتا ہے؟ اللہ کی جنت لازم ہو جاتی ہے، مغفرت لازم ہو جاتی ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں الفاظ ہیں الا غفر لہ، مگر اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد میں راوی کہتے ہیں کہ مالک رضی اللہ عنہ جو صحابی حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب جنازہ پڑھنے والے لوگ اکٹھا ہو جاتے جزأہم ثلاثۃ صفوف، تو انہیں 3 صفوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور ایسے ہی ابن سعد، طبرانی، ابو یعلا، حاکم، بیہقی، احمد، بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے مزید بحثیں کی ہیں۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ 3 صفیں صلاۃ جنازہ پڑھتے ہوئے بنانی چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اگلا مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے پر آج کے درس کو مکمل کرتے ہیں کیونکہ صلاۃ باجماعت کے کئی مسائل آ گئے۔ اگلا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 65، اور وہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ صلاۃ جنازہ میں اگر امام کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو تو وہ شخص امام کے ساتھ میں امام کے برابر نہیں کھڑا ہوگا، جس طرح کی بقیہ صلاۃ میں یہی طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ 5 وقتہ میں سے کوئی صلاۃ پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے یا اور کوئی صلاۃ پڑھ رہا ہے، جماعت کرنا چاہتے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ ہیں، ایک امام ایک مقتدی، تو امام بائیں کھڑا ہوگا اور مقتدی اس کے دائیں کھڑا ہوگا۔ لیکن صلاۃ جنازہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صلاۃ جنازہ میں مقتدی پیچھے کھڑا ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا، مقتدی پیچھے کھڑا ہوگا۔ صلاۃ جنازہ کا مسئلہ بقیہ صلاۃ سے اس معاملے میں مختلف ہے، اور اس کی دلیل وہی حدیث ہے جو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے عمیر کی صلاۃ جنازہ پڑھائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے کھڑے ہوئے، ابو طلحہ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ام سلیم بچے کی والدہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی، تو 3 لوگ ہوئے، اور 2 ہونے کے باوجود، 2 مرد ہونے کے باوجود امام اور مقتدی پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازے کے مسئلے میں اگر صرف 2 آدمی ہوں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور دوسرا آدمی پیچھے کھڑا ہوگا۔ صلاۃ جنازہ کا مسئلہ بقیہ جو ہے صلاۃ سے مختلف ہے اس معاملے میں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔